وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 4. آج کے سبق کے 3 موضوعات ہیں سامعین اکرام. پہلا اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اور کتاب انسان کے پاس کیوں بھجوائے ہیں. دوسرا موضوع یہ ہے اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو گمراہی پر چھوڑ دیتا ہے. تیسرا، ہدایت سے اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو نوازتا ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ پسند کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس دین حق میں کجی تلاش کرتے ہیں. یہ لوگ دور کی گمراہی میں پڑ چکے ہیں. سامعین اکرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 4. لفظی ترجمہ: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، اور ہم نے نہیں بھجوایا مِن رسول کسی بھی رسول کو إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ مگر اس قوم کی زبان پہ، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ تاکہ وہ ان کو وضاحت کرے. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ پس اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ غالب ہے اور دانا ہے. سامعین کرام، سارا مضمون تقریباً ایک ہی چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کتاب کے نزول کا مقصد اس میں بیان کیا ہے کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لایا جائے اور رب کا راستہ ان کو بتایا جائے. وہ رب جو غالب ہے، وہ رب جو تمام تعریفوں کا مالک ہے، اور وہ رب جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جو اس پیغام سے انکار کر دیں اور دنیا کے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کریں، ان کے لیے شدید عذاب کی وعید سنائی گئی. اور وہ لوگ جو ہیں اللہ کے راستے سے خود بھی رکتے ہیں اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں اور اللہ کے احکامات میں کجی ڈھونڈتے ہیں. یہ دور کی گمراہی میں ہے. یہ سامعین کرام جو صورت نازل ہو رہی ہے، اس کا جو شان نزول ہے تقریباً 8 نبوی لگ بھگ ہے، اور یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو عام لوگوں نے
جھٹلا دیا تھا، اور یعنی بہت تھوڑے لوگ جو ہیں ایمان لائے تھے، اور وہ بھی تقریباً پیسہ و طبقہ تھا، اور چیدہ لوگ تھے، لیکن عام طور پہ وہی پیسہ و طبقہ تھا۔ تو بہرحال انہوں نے مختلف الزامات لگائے کہ بھئی یہ اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں ہیں، یا اس کے ساتھ اگر یہ اللہ کا نبی ہے تو خزانے اس کے ساتھ کیوں نہیں ہیں۔ تو ایک اعتراض ان کا یہ بھی تھا کہ یہ قرآن کیسا قرآن ہے کہ یہ تو ہماری زبان میں ہے۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ دیکھو، اصل بات جو ہے وہ سمجھانا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام دینا ہے۔ اگر یہ کلام کسی اور زبان میں نازل ہوتا تو تم لوگ تو سمجھ نہیں سکتے تھے۔ ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، ہم نے نہیں بھجوایا کسی بھی رسول کو لیکن اس کی قوم کی زبان پہ بھجوایا۔ ایک تو یہ کہ انہی میں سے بھجوایا، تمام رسول جو ہیں تمام اقوام کے، وہ انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے بھجوائے عام طور پہ۔ تو یعنی مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے کسی اور کو نبوت دے دی جاتی جو اس زبان کا نہ ہوتا، تو وہ تو نہ قوم کی زبان سمجھتا اور نہ قوم اس کی زبان سمجھتی۔ تو یہ تو مطلب یہ ہے کہ ایسی بات ہے جو سمجھ میں نہ آنے والی ہے۔ یا مثال کے طور پہ آپ ایک اسکول میں تعلیم حاصل کرنے جائیں اور وہاں اسکول کے استاد جو ہیں یعنی جاپانی زبان میں لیکچر دے رہے ہیں، تو یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی۔ یا کسی اور زبان میں دے رہے ہیں، تو نہیں۔ اس مقصود کیا ہے کہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچے، لوگوں کو ان کی کامیابی کا راستہ بتایا جائے، جو کلام نازل ہوا ہے اس کی وضاحت کی جائے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، اب جب رسول آ گیا، تعلیم اس نے پیش کر دی، فَيُدِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے، ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ لفظی ترجمہ یعنی اگر لفظی ترجمے پہ آپ جائیں تو اس کا جو ظاہری مطلب ہے یہ ہے کہ گمراہ بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور ہدایت بھی اللہ تعالیٰ۔ پھر اس میں انسان کا اپنا کیا یعنی اپنا کیا کمال ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ ظاہری معنی اس کا ایسا نہیں ہے، یعنی اس کا یعنی اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق، اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ آسان اس کا مطلب یہ ہے کہ ترجمہ آسان ہے، لیکن تھوڑا سا کہ جب پیغام پہنچ جائے ایک قوم تک، اللہ تعالیٰ کا پیغام رسول پہنچا دے اور وہ اپنی مرضی سے انکار کر دے، تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق پھر وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو اپنی مرضی سے حق سے اعراض کر لیتے ہیں، اور جنہوں نے پیغمبر کی دعوت کو قبول کر لیا تو وہ راہیاب ہو جاتے ہیں، ہدایت پا جاتے ہیں، کیونکہ قانون یہ ہے۔ اور یہ قانون یعنی بہت وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، سورہ رعد میں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ ایک قوم کی حالت نہیں بدلتا اس وقت تک جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدلے، ما بانفسہم۔ تو یہ ایک عام لفظ ہے سامعین کرام، اور یہ بھی یعنی میں آپ کو بتا دوں کہ ہدایت کے ملنے کے وقت کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے۔ جب بھی اول تو یہ ہے کہ خود آدمی جستجو کرے، حق کی جستجو کرے، حق تک پہنچ جائے، سچ کی تلاش آپ، یا سچائی کی تلاش آپ، سچائی، حق، سچ، یہ ساری ہم معنی لفظ ہیں سامنے کرام۔ انسان جب بالغ ہو جائے، میری بات ذرا غور سے سنیں، انسان جب بالغ ہو جائے، اس پہ ذمہ داریاں آ جائیں۔ ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے یہ بات آپ کو بتاؤں
کہ یہ انسانی زندگی کیا ہے، یہ جسم اور یہ قوتیں، اس کی مثال ایک چلتی ہوئی گاڑی کی سی ہے. یعنی اس میں ڈرائیور کو بٹھا دیا جاتا ہے، چلتی ہوئی گاڑی ہے یہ، کہ اس میں یعنی بلوغ کے وقت، شعور اور بلوغ کے وقت، جو بالغ ہونے کا وقت ہے، آپ کا عقل جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے تقریباً، تو یعنی اس وقت جو ہے، اس وقت کی مثال میں کہ آپ کو ایک چلتی گاڑی میں بٹھا دیا جاتا ہے، سٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں ہے. اب منزل آپ نے خود معلوم کرنی ہے. اگر آپ کو کسی نے نہیں بتائی، سامعین کرام، اگر آپ کو کسی نے منزل کا پتہ نہیں بتایا تو آپ کو خود منزل وہ کرنی ہے، معلوم کرنی ہے کہ میری منزل کیا ہے، میں نے گاڑی کس راستے پر ڈالنی ہے. اگر ایسا نہیں کریں گے، آپ سوچیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، کسی حق والے کی بات کو نہیں سنیں گے، تو آپ یقین جانیں کہ آپ کی گاڑی جو ہے، زندگی کی گاڑی غلط راستوں پر پھر آپ میں کی گردان میں پڑ جائیں گے. میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتی ہوں، اور میرا یہ خیال ہے کہ دین ایسا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ رسول اس لیے آئے، میرا یہ خیال ہے کہ قرآن کا یہ مطلب ہے. پھر میں آ جاتی ہے. آپ حق کو جانیے. اور یہ بات میں بالکل سامعین کرام سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، اور ایسی مثال عام طور پہ نہیں بیان کی جاتی جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ باشعور ہو گئے، مرد ہو یا عورت، اب اس کی مثال ایسی ہے کہ یہ چلتی گاڑی میں بیٹھ گئی ہے یا بیٹھ گیا ہے. اب اگر ماں باپ نے یا معاشرے نے یا علماء نے، سارے میں طبقوں کو مخاطب کر کے، اول تو ماں باپ کی ان کا فرض تھا کہ وہ بچے کو صراط مستقیم کا راستہ بتائیں، ان کو منزل بتائیں زندگی کی. پھر معاشرے کا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اے معاشرے، تم بتاؤ لوگوں کو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو. معاشرے نے بھی نہیں کیا، والدین نے بھی نہیں بتایا، معاشرے نے بھی نہیں بتایا. علماء جو عام علماء ہیں، وہ تو سامعین اکرام بہت بری حالت ہے اس وقت. یعنی ظاہر جو میں دیکھتا ہوں علماء کی، کچھ تو سیاست میں پڑے ہوئے، اور آپ دیکھ لیں پھر کچھ علماء جو ہیں وہ فرقہ بندی میں پڑے ہوئے، اور ہر مسجد پہ ایک تختی لگی ہوئی ہے، فرقے کی ایک تختی لگی ہوئی ہے سامعین کرام. اور دین کی تو کوئی اصل حقیقت باقی نہیں رہی ہے سامعین کرام. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ لوگوں پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا. بے نہیں، یہی زمانہ ہے سامعین کرام. اسلام کا ایک نام ہے، ہم سنتے ہیں اسلام، یہ نہیں معلوم کہ اسلام کیا چیز ہے. یہ میں یعنی 100% اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے، پیغمبر کی دعوت کیا ہے، قرآن کس طرف لے جاتا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم. میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں جو بھی ہے. تو اول والدین کی ذمہ داری تھی، والدین کو خود نہیں معلوم. پھر معاشرے کی ذمہ داری تھی، معاشرہ خود بگڑا ہوا ہے. پھر علماء کی ذمہ داری تھی، علماء فرقہ بندیوں میں پڑ گئے. ایک کہتا ہے یا رسول اللہ کہو تو مشرک ہو گئے، دوسرا کہتے ہیں تم نے یا رسول اللہ کہو تو مشرک ہو گئے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، مشرک نہیں ہے. یعنی اس میں لفظی بحث میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی اس کا تو ہماری یعنی آپ کو میں کیا بتاؤں. ہم تو دیکھیں مقصد زندگی سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ انسان کو اس کے مقصد زندگی سے روشناس کریں، انسانیت کو بتائیں کہ اس نے جانا کہاں پہ ہے. اس کی بجائے ہم یہ لفظی بحث میں پڑ گئے ہیں اور چند ایک باتیں ہم نے پکڑ لی ہیں، بس اس کی وہ ہے، اور اپنے اوپر جو ہے ایک فرقے کا ٹھپا لگا دیا ہے. کوئی فرقہ دوسرے فرقے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، دوسرے کے عالموں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے.
کہ بھئی میں اس کی بات نہیں سنوں گا. بہرحال بہت بری حالت ہے. تو سامعین کرام، اگر ایسا نہ ہوا کہ والدین نے نہ بتایا، معاشرے نے نہ بتایا، بڑوں نے نہ بتایا، علماء نے نہ بتایا، انسان کو خود قرآن موجود ہے، قرآن موجود ہے، پھر اہل اللہ موجود ہیں، اللہ والے موجود ہیں، سچے لوگ موجود ہیں، اللہ کی راہ پہ چلنے والے موجود ہیں، قرآن اس پہ شاہد ہے اور ہمیں ہدایت کہتا ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. بھئی تم نے چلنا ہے تو اس شخص کے راستے پر چلو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے. اور کونوا مع الصادقین، سچوں کی معیت اختیار کر لو. پھر سچے لوگوں کو آپ نے ڈھونڈنا ہے اور ان سے ایک تعلق قائم کرنا ہے، رشد و ہدایت کا ایک تعلق قائم کرنا ہے. ہر ایک تو عالم ہو نہیں سکتا، آپ نے ایک عالم ربانی سے تعلق قائم کر کے اس سے اپنے لیے منزل کا انتخاب کرنا ہے. سامعین کرام، تو اگر ایسا وہ میں بات پوری کر لوں کہ جو چلتی ہوئی گاڑی کا میں نے آپ کو بتایا نا، یہ ایک چلتی ہوئی گاڑی میں ہم بیٹھ چکے ہیں. اب بعض لوگ تو ضرورت ہی نہیں محسوس کر رہے، انہوں نے اپنی یعنی گاڑی دنیا داری کے راستے پر ڈال دی ہے، ظاہر کے دھوکے میں پڑ گئے، ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا ہے اور ظاہر کی طرف رواں دواں ہے. ضل سعیہم فی الحیات الدنیا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اعمال کے نتائج کے حساب سے سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے؟ کون سے لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. انہوں نے گم ہو گئی ان کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی کے لیے. دنیا ہی کو انہوں نے اپنا مقصود و مطلوب بنا لیا ہے اور دنیا ہی کے لیے جی رہے ہیں. تو یہ معاشرہ ہے سامعین کرام آج کل ہمارا. تو اب یہ ہے، اب میں یہ گفتگو کا خلاصہ نکال لوں، ذرا غور سے سنیں. اگر کسی نے حق والے کی تلاش نہ کی، اہل حق کو نہ ڈھونڈا، سچے لوگوں کی معیت اختیار نہ کی، اللہ تعالیٰ کی طرف جو رجوع کر چکا ہے اس کے راستے پر نہ چلا، دنیا کو اپنی منزل بنا لیا، آخرت کے مقابلے میں دنیا سے پیار کیا، محبت کی اور ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا، اس کی کامیابی پہ خوش ہوئے، ناکامی پہ ناراض ہو گئے، تو یہ تو کافر لوگ ہیں. ابھی ہم نے پڑھا ہے سامعین کرام، خوب تفصیل سے ہم پڑھ کے آئے ہیں. تو بہرحال اب یہاں فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. اب جب پیغمبر آ جاتا ہے اور وضاحت کر دیتا ہے، یا تو یہ ہے کہ پیغمبر نے وضاحت نہیں کی، نہیں ایسا تو نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع میں گواہی لی صحابہ سے کہ حل بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ 3 مرتبہ سوال کیا، تینوں مرتبہ اثبات میں جواب ملا کہ ہاں اے رسول آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے. اب جب پیغام پہنچ گیا، اب اس کو معلوم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے کہ کیا پیغام ہے. رسالت کے پیغام کو اب معلوم کرنا بنیادی طور پہ آپ کی اپنی ذاتی ذمہ داری ہے. اگر کسی نے نہ بتا دیا تو اچھی بات ہے، نہ بتایا تو آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ خود حقیقت تک پہنچیں، سچائی معلوم کریں، حق معلوم کریں کہ حق کیا ہے. اب کسی کے پاس حق پیش ہوا اور اس نے اس کے باوجود، حق جاننے کے باوجود ظاہر کو ترجیح دے دی، تو یہ شخص اللہ کے اب اس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کرے گا. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ کے قانون کے مطابق وہ گمراہ ہو جاتا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے. اپنی مرضی اور منشا سے اگر کوئی حق تعالیٰ کو اپنی منزل بنا لے اور اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کو ڈھونڈنا شروع کر دے، صراط مستقیم پر چلنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو حق دے دیتا ہے، ہدایت دے دیتا ہے حق کی.
وَهُوَ الْعَزِيزُ، اور وہ غالب ہے، وہ غالب ہے، الحکیم، دانا ہے، اس کے سارے کام دانائی پہ مشتمل ہیں۔ سامعین اکرام، تو اب جو آیت نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی احکامات کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پہلے آپ یہ ترجمہ سن لیں، پھر تھوڑی سی اس پہ بات کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور یقیناً ہم نے بھجوایا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بآیاتنا، اپنے احکامات دے کے، یعنی ہدایت دے کے، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ تم نکالو اپنی قوم کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف، وذکرہم بایام اللہ، اور انہیں یاد دہانی کراؤ اللہ تعالیٰ کے دنوں کی، ان فی ذالک لآیات، اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ تو سامعین کرام، اب یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں کہ واو سے شروع ہوتا ہے جملہ، آیت نمبر 5 کا واو سے، اور یعنی اس سلسلے میں یہ واقعہ قابل نوٹ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھجوایا تھا اپنی آیات، اپنی نشانیاں دے کے۔ نشانی کیا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کے وہ ہدایت، آیات یعنی وہ آیات کا مجموعہ کیا ہوتی ہے، ہدایت۔ اور تھوڑا سا اگر آپ اس واقعے کا یعنی آپ کو لطف آئے گا اگر آپ سورت کا جو شروع ہے وہ بھی تھوڑا سا اس میں دیکھیں، ٹیکسٹ کو دیکھیں کہ اس میں کیا ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جائیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ بنیادی طور پہ سامعین کرام تھوڑا سا اگر میں آپ کا وقت لوں تو یہ ہوگا کہ اصل میں یہ پیغمبر آئے کیوں ہیں، قرآن کیوں آیا ہے، ہدایت کیوں آئی ہے، یہ تمام آسمانی صحیفے کیوں آئے ہیں، اس پہ ذرا آپ غور کریں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بامقصد پیدا کیا ہے، وہ مقصد اللہ تعالیٰ تک، اللہ تعالیٰ اس کی منزل ہے، اس کی زندگی کی منزل رب تعالیٰ ہے۔ رب تعالیٰ پھر اگر تفصیل میں آتے ہیں پھر قرب الہی، ملاقات الہی، دیدار الہی، معرفت الہی، یہ سب پھر اس کے ضمن میں آتے ہیں، تفصیل میں آتے ہیں سامعین کرام۔ تو انسان آیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ یہ اللہ کے راستے پر چل کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے۔ تمام پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ داعین اللہ، داعی اللہ جو ہے وہ ہمارے رسول بھی ہیں، اور داعی اللہ جو ہے سارے پیغمبر بھی تھے۔ پھر انہوں نے اللہ تک پہنچنے کا طریقہ بتایا ہے، کیا؟ بندگی رب، اس کی ہم تفصیل کر چکے ہیں۔ بہرحال اللہ کی بندگی یہ واحد ذریعہ ہے سامعین کرام، یہ نوٹ کر لیں، یہ واحد ذریعہ ہے، اللہ کی بندگی واحد ذریعہ ہے جو آپ کو رب تک پہنچا دے گی۔ پھر تاریکی اور ظلمت کا بھی میں نے تذکرہ کیا کہ ہر پیغمبر تاریکی کو مٹانے اور نور پھیلانے کے لیے آیا ہے، ڈیوٹی یہ ہے۔ انسان تاریکی میں ہے، اس پہ بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ ہدایت جو ہے وہ نور ہے، تو ہر پیغمبر خود بھی نور ہوتا ہے، مینار نور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، قلوبہم مصابیح الہدیٰ، ان کے دل جو ہیں ہدایت کے چراغ ہیں۔ تو یہ لوگ نورانی ہوتے ہیں، پیغمبر بھی نورانی ہے۔ انا من نور اللہ والمؤمنون کلہم من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں، مومن میرے نور سے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے اب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع کیا ہے عبرت کے لیے کہ دیکھو تم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، تمہارے لیے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا ہے، وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جائے گا۔ اسی طرح ہم نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے اسی طرف بھجوایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ہدایت کے ساتھ، ہدایت دے کے۔ مقصد کیا تھا؟ وہی مقصد تھا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ آئے نا لطف سامعین اکرام، دونوں سورت کا شروع اور یہ آپ ملا لیں، لتخرج الناس من الظلمات الی النور اور وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور وذکرہم بایام اللہ، ان کو آپ تذکیر کیجئے، ان کو ذکر کیجئے، نصیحت کیجئے ایام اللہ کی، اللہ کے دن۔ دیکھیں اللہ کے دن کیا مراد؟ اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ کا طریقہ۔ اللہ کا طریقہ کیا ہے قوموں کے ساتھ؟ ہدایت کے معاملے میں، ہدایت اور گمراہی اور عذاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ انسان کو ہدایت دیتا ہے۔ سامعین کرام، اب بھی یہی طریقہ ہے۔ سامعین کرام، انسان ہدایت تک آتی ہے اگر کوئی انسان اس ہدایت کو قبول کر لیتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے رسول کی دعوت کو ٹھکرا دے، اللہ کو اپنی منزل نہ بنائے، صراط مستقیم پر نہ چلے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو، ان افراد کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ سامعین کرام، یہ نہ سمجھیں کہ وہ عذاب پہلے آتے تھے اب نہیں آتے، بالکل نہ سمجھیں ایسا۔ آج بھی فوراً اللہ تعالیٰ کے عذاب اور ثواب کا جو قانون ہے وہ جاری و ساری ہے۔ آپ کو میں حدیث کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تعرض الفتن علی القلوب عودا عودا کالحصیر، پے در پے فتنے جو ہیں نازل ہوتے ہیں۔ فأی القلب اشربها، جس قلب نے وہ فتنہ قبول کر لیا۔ فتنہ کیا ہے؟ دیکھیں انسان کے پاس نفس ہے، خواہشات سے بھرا ایک نفس ہے، پھر اس کے ساتھ شیطانی قوتیں لگی ہوئی ہیں، اس کو ظاہر کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ فتنے ہیں، ظاہر کو دیکھو، باطن کو مت دیکھو، اللہ کو بھول جاؤ، ظاہر کو دیکھو، بیوی کو دیکھو، بچوں کو دیکھو، پیسے کو دیکھو، کارخانے کو دیکھو، یہی مقصد بنا لو۔ دیکھنا تو کوئی بات نہیں، بیوی بچے مال دولت اس کی طرف دیکھنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کو مقصود بنا لیں، آخرت کو بھلا دیں، یہ بہت بڑی نقصان کی بات ہے۔ تو وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کو اللہ تعالیٰ کے وہ دن یاد کراؤ کہ اللہ تعالیٰ کا سلوک جو ہے جاری و ساری ہے۔ تو وہ حدیث میں آپ کو بتا رہا تھا، ابھی ٹائم کا بھی مسئلہ ہے سامعین کرام، ایسا کرتے ہیں کہ یہاں روک کے تلاوت کرتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر باقی مضمون انشاءاللہ اگلے درس میں کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، میں نے نہیں بھجوایا کوئی بھی رسول، الا بلسان قومہ، مگر اس کی قوم کی زبان میں، لیبین لہم، تاکہ وہ ان کو خوب وضاحت کر دیں، فیضل اللہ من یشاء، بس گمراہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، ویہدی من یشاء،
اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب ہے اور دانا ہے۔ سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ We never sent any messenger except in the language of his people to make things clear for them. God leads astray whom he wills and guides whom he wills. He is the mighty, the wise. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔